اچھا سر، یہ بتائیں، آپ نے خرابیاں اور خامیاں گنوا دیں، آپ اپنے دبنگ تجزیے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، عام آدمی کی بات کرتے ہیں، اس کا سولوشن پھر کیا ہے؟ کون سا نظام بہتر ہے؟ کہاں سے شروع کریں؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو irreversible ہو جاتی ہے. یا مجھ سے ایسا سوال کر رہے ہیں جیسے کوئی اپیچی سے یا ریڈ انڈین سے پوچھے، امریکہ کے ریڈ انڈین سے پوچھو آپ کہ بھی یہ تو تمہاری سرزمین تھی، باہر سے رنگ برنگے بھانت بھانت کے جانور آ کے قابض ہو گئے، کوئی جرمن امریکن ہے، کوئی فرینچ امریکن ہے، کوئی برٹش امریکن ہے، کوئی فلانا امریکن ہے. امریکہ کو تو اپنا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں اس سرزمین سے. اب پوری کوئی چائنیز امریکن ہے، کوئی پاکستانی امریکن ہے، کوئی انڈین امریکن ہے. تو بھائی اب تم کیا کرو گے؟ تو وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ میرا خیال ہے ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں سے ہمارا جو ہے نا اس کو ریورس کرنا مجھے ممکن نہیں لگتا. اس کی وجہ کیا کرو گے آپ؟ ایک پہاڑ سے اگر ایک اللہ معاف کرے کوئی جیپ کو، کار کو، فلانا اس طرح کا وہیکل اگر لڑک گیا ہے یا سلائڈ ڈاؤن کر رہا ہے اور اس کی بریکس فیل ہو چکی ہیں، تو آپ کیا باقی امود بیچتے رہو؟ پاکستان میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہاں تو لوگوں کو یہاں تو لوگوں کو رحمان اور رحیم کا فرق نہیں پتا. یہاں لوگوں کو شریعہ کا مطلب نہیں پتا. یہاں لوگوں کو صبر اور صبر کا مطلب نہیں، سب غلط استعمال ہوتے ہیں. تو اسی طرح ایک اور بکواس ہوتی ہے کہ مایوسی کو گناہ ہے، اور مایوسی گناہ نہیں ہے. قرآن پاک میں ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے. تو ذہن میں رکھو کہ اس کی رحمت کی کچھ شرائط ہیں، پوری کرو گے بسم اللہ. ورنہ جس نے جنتیں بنائی ہیں اس نے دوزخیں اور جہنمیں بھی تو اسی نے بنائی ہیں نا. تو جہنم میں کون جائے گا؟ جو اس کی رحمت کا طلبگار ہوتے ہوئے بھی اس کی شرائط پہ پورا نہ اترے. ختم. تو یہ 26 کروڑ نہ اس کا کوئی سارا ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے. گلی میں ہم اکٹھے نہیں ہیں، اذانوں کے اوقات ملتے نہیں ہیں. یار اندازہ لگاؤ بھائی میرے، کبھی سوچو، نیند اڑ جاتی ہے بندے کی. یا تو میری آپ کی اذان میں کوئی 2 گھنٹے کا فرق ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بڑا کو فلسفہ لے کے آپ بھی بیٹھے ہیں تو میں بھی بیٹھا ہوں. ادھر میں شروع ہوا ہوں، ساتھ ہی آپ بھی بیچ میں آ گئے ہیں. اتنی سی ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے، اس میں 3 مساجد ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اور اگر آدمی اف یو وانٹ ٹو میک آؤٹ کہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کو اذان آتی ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن آپ ان کی اذانیں سن کے نہیں کچھ سمجھ سکتے یہ کیا کہہ رہا ہے. لاؤڈ سپیکر پہ 3 بندے لگے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لاؤڈ سپیکر کے بارے میں کہا کرتے تھے اس میں شیطان بولتا ہے. ہمیں اب سمجھ آئی ہے کہ واقعی تو کس کی بات کر رہے ہیں آپ نا؟ آپ ایک بچے کے بارے میں ہو جو آوارہ ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، وہ ون ویلنگ کرتا ہو، وہ اپنی کلاس فیلوز یا ہم عمر لڑکیوں کو تنگ کرتا ہو، چھیڑتا ہو، چرس پیتا ہو، بھنگ پیتا ہو، ماں باپ کا کہنا نہ مانتا ہو. اس کے مستقبل کا میرے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یا آپ میری جگہ پہ ہوں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں ایویں جھوٹی امید کی کرنے میں نہیں. مجھے کوئی گیو می اے ریزن. ایک صورت ہے وہ ہونی نہیں. ایک صورت ہے کہ پاکستان میں ایک پوری نئی جنریشن، میں اور آپ نہیں، ختم. ہم بدی کے سمپلس ہیں. پوری ایک نئی جنریشن، خوبصورت تعلیم، یہ ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے جو فلانا ٹمکانا ہے، ایم اے فضول جو ایم اے رکھے نے کائے کے لیے؟ وہ بھائی یہ وہ ملک ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں ہم نے علم کو تقسیم کیا ہوا. یہ دینی علوم ہیں، یہ غیر دینی. واہ، یہ دنیاوی علوم ہے، یہ دینی علوم ہے. اچھا دنیا بندہ پوچھو تیرے باپ نے بنائی ہے؟ ہر علم اس کا علم ہے. رب زدنی علما ہے میرے رب، مجھے علم دے. وہاں کہاں لکھا ہے دینی علم دے یا دنیاوی علم دے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے، تو چین تم نے کیا سیکھنے جانا ہے؟ علم ہے.
ان علوم پہ توجہ دو، ایک پوری نسل تیار کرو. یہ 20 سال سے جو جرمنی کا جو ایک ہیرو ہے بسمارک، وہ 23 سال 20 سال، ایک پوری جنریشن لاؤ. یہ میرے آپ کے بس کا بات نہیں ہے، بالکل نہیں. اعلیٰ تعلیم دو، سیکولر تعلیم دو، بہترین تعلیم دو، کنٹمپریری تعلیم دو. قرآن پاک کو سمجھو، ایک خوف کرو خدا کا. قرآن پاک کی وزڈم کیا کہتی ہے؟ مومن کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. بھائی میں کتنی بار یہ بات کروں. پھر لکھا بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اگر تم غالب نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہوا، الٹا کے دیکھو اس کو، کہ اگر تم غالب نہیں ہو بلکہ مغلوب ترین ہو، مقروض ترین ہو، بد کردار ترین ہو، تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو ہی نہیں. پھٹی میں جڑی مرضی لا لواں. بھئی آپ غلیظ پانی کو آب حیات کر کے بیچنا چاہیں، اگر آپ اس فن میں ماہر ہیں تو بیچ لو. یہاں بکتا ہے اس ملک میں بہت کچھ اس طرح کا. ایویں نام لگانے سے تو نہیں نہ ہو جاتا. دعوے داری کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان ہستیوں کے ساتھ، ان خوبصورت لوگوں کے ساتھ نسبت جو 313 پہ شروع ہوئے، جن میں بچے بھی، نوجوان، مطلب بالکل ہی چھوٹی عمر کے. 313 غزوہ بدر، تم 28 کروڑ چھک مار رہے ہو. اور اگر پورا عالم اسلام لگا لو تو وہ بھی ٹھیک ہے. کیا کر رہے ہیں وہ؟ بات سنیں. اگر بندے کے اندر احساس ہو، ضمیر ہو، کھوپڑی میں دماغ ہو. یہ ہمارے پڑوس میں ایران کے جو پریزیڈنٹ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ حادثے میں ہلاک ہوئے، شہید ہوئے، جو بھی آپ کہہ لو. ان کے پاس ہیلی کاپٹر کہاں کا تھا؟ وہ ڈوب نہیں مرتے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ امریکن ہیلی کاپٹر تھا. اور کتنا پرانا؟ 45 سال پرانا امریکن ہیلی کاپٹر. وہ بتیاں ان کی، کیمرے ان کے، ہسپتالوں میں آلات ان کے، زراعت کے آلات ان کے، اوزار ان کے، ہتھیار ان کے. ایٹم بم بنا کے پھدک رہے ہیں. ایٹم بم تو پاکستان بننے سے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار میں استعمال بھی ہو چکا، تو ظاہر ہے اس سے بہت پہلے بن بھی گیا ہوگا. آپ کا اپنا کیا ہے؟ اس کمرے میں جو اے سی چل رہا ہے، یہ میرا آپ کا کمال ہے. ڈھیٹوں کی طرح کہتے ہیں ویسٹ یوں ہے، ویسٹ یوں ہے، بے راہ روی. ہم راہ پہ ہیں. اتنی بے شرمی، بے حیائی اور ڈھٹائی ہے کہ منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں ویسٹ اہل مغرب بے راہ روی. اچھا وہ رستہ بھول کے مریخ پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، تم آئے میں پہنچ گئے. مطلب ہے نہیں ریزن، لاجک، فلانا ڈھمکانا. کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے. پہلے اس ملک کے سفر کا آغاز اس دن ہوگا جس دن ہم اپنی حماقتوں، کجیوں، بدصورتیوں، ضلالتوں اور غیر منطقی رویوں کا اعتراف شروع کریں گے. تجھے یقین ہے، میرا شعر ہے یہ، تجھے یقین ہے تو فتح میں بدل دے گا، تو کیوں شکست سے پہم کر رہا ہے تو؟ بھی ڈھیٹوں کی طرح. ہم زندہ قوم ہیں. بچہ جڑا ہلے پیدا بھی نہیں ہوا وہ مقروض ہے. اور مقروض کے بارے میں عربی کا محاورہ ہے، وہ ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح ہوتا ہے. کبھی ذبح کیا ہوا جانور دیکھا جائے پھٹ پڑاتا ہے؟ جب پولٹری یہ خریدنے جاتے ہیں، یہ کیا، وہ بھی ان کی. اب بات سنو، آپ کو مرغی دیکھنے کو بھی نصیب نہ ہوتی، آپ اپنی اولادوں کو لے کے جاتے چڑیا گھر کے، بیٹا یہ مرغی ہے، یہ مرغا ہے. ہمارے بزرگ کھایا کرتے تھے. آپ کی تو خوراکیں بھی ان کی دی ہوئی ہیں. آپ کی پر ایکڑ ییلڈ انہوں نے بڑھائی ہے، وہ کھادیں انٹروڈیوس کرائی ہیں، اور ٹریکٹر دیا. ہینڈ پمپ نہیں دیکھا تھا برے صغیر میں. آپ کا جینیس ہے غالب، وہ ماچس دیکھ کے پاگل ہو گیا تھا کہ کیسی قوم آئی ہے جو جیب میں آگ لیے پھرتی. آپ کا کیا محاورہ تھا؟ آگ لین آئی تو گھر والی بن بیٹھی. اپنی اوقات پہچانو. بڑکے مار نہیں ہو تو مارتے رہو. ہم تو عمر کے اس حصے میں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کہانی ختم ہے.